السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو عمل ہے بہت خاص ہے، موم بتی کے موکل کا عمل۔ بہت سے لوگوں اور بہن بھائیوں کی فرمائش پر کہ انہیں عملیات سکھائی جائے، عمل موکل سکھائے جائیں، باطنی آنکھ، روحانی آنکھ، تو آج انہی عمل کے بارے میں بات کی جائے گی۔ سب سے پیارا عمل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ تو اس دعا کے جو موکل ہیں بہت بابرکت اور بہت جلدی حاضری کرنے والے ہیں۔ یہ قابو موکل کو کرنے کا عمل نہیں ہے، یہ حاضری موکل ہے۔ دن نو چندی جمعرات کس کو کہتے ہیں؟ نئے اسلامک حساب کے دنوں کی پہلی ماہ کی پہلی تاریخیں، جیسے چاند کی 14 ہوتی ہے نا، تو اس سے بیک جو ان سی تاریخ ہوتی ہے نا، تو وہ نو چندی جمعرات میں شمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ نو چندی جمعرات چاند کی پہلی سے لے کر جو جمعرات یا جو اتوار، جو پیر، جو منگل آئے گا وہ نو چندی ہی کہلائے گا۔ دن جمعرات کا ہو پر نو چندی جمعرات ہو، یعنی چاند کی جمعرات پہلے دنوں میں جو آئے گی وہ چاند کی نو چندی جمعرات ہوگی۔ اسلامک دنوں کے حساب سے جو چاند ہے پہلی فرسٹ تاریخ میں جو آئے گا، جیسے چاند کی پہلی تاریخ یعنی اسلامک مہینے کی پہلی تاریخ، تو پہلے چاند کی پہلی، چاہے وہ اتوار کو ہے، پیر کو ہے، منگل کو ہے، بدھ کو ہے۔ اگر فرض کریں کہ ان دنوں میں جیسے چاند کی پہلی تاریخ اتوار کو ہے تو اس میں جمعرات کو نو چندی جمعرات کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بہت پیارا اور بہت خاص عمل میں آپ کو آج سمجھاؤں گی۔ آپ اس کو عملیات جو سیکھ رہے ہیں بس وہی بہن بھائی کریں اور اجازت ضروری ہے۔ حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت جاتی ہو تو اللہ پاک اس انسان کو ایسی جگہ ہی ذلیل کریں گے جہاں پر اس کو اپنے رب کی ضرورت ہوگی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی بھی بہن بھائی کو تکلیف پہنچانے کا، تو اس چیز سے گریز کریں اور دیکھیں کہ آس پاس کسی کو تکلیف تو نہیں آپ کی وجہ سے۔ اس کے بعد عمل شروع کرتے ہیں۔ سرخ موم یعنی سرخ موم بتی آپ نے ایک سفید پلیٹ لے لینی ہے، پتھر کی لے لیں، پتھر چینی کی لے لیں، جیسے بھی آپ کو مناسب لگے۔ سفید پلیٹ میں سرخ موم بتی جلا دیں۔ ایسی جگہ بیٹھ کر عمل کریں جہاں پر موم بتی زیادہ ہلے نہیں۔ یہ نقش بنا کر پہلے بازو پر باندھ لیں، پھر اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، بس آپ نے موم بتی میں دیکھنا ہے۔ یہ عمل 7 دن کا ہے، صرف 7 دن ہی یہ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ عمل 7 دن کا ہے۔ اب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا، موم بتی جلا لینی ہے۔ اب آیت کریمہ کو اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں گے نا، تھوڑی سی مٹھائی لے آئیں، مٹھائی میں 7 گلاب جامن ہوں، نہ برفی ہو نہ میٹھے میں کوئی اور چیز ہو، وہ گلاب جامن ہی ہوں۔ جو بھی موکل حاضر ہوں گے وہ موم بتی کی لو میں حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ موم بتی کی لو میں جب حاضر ہوں گے تو یہ 7 دن کے بعد حاضر ہوں گے۔ اگر فرض کریں آپ کی روحانیت بہت تیز ہے تو یہ پہلے دن بھی حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے ان سے بات نہیں کرنی جب تک 7 دن نہ ہو جائیں۔ 7 دن جب پورے ہو جائیں پھر آپ سے یہ بات بھی کریں گے، آپ کی بات سنیں گے بھی،
یہ بہت آسان عمل ہے اور بہت سے عامی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسان عمل موکل ہے، نہ کہ موکل کو قید کرنے کا، موکل کی صرف حاضری ہے اور آیت کریمہ کے موکل کی حاضری ہے، اور یہ بہت آسان اور بہت رحم دل موکل ہے۔ یہ عمل آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اور نہ ہی سمجھائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو یہ گلاب جامن ہے، یہ آپ نے جو رکھے تھے 7 دن کے لیے، تو یہ آپ نے یہ جب 7 دن پورے ہو جائیں، موکل حاضر ہو جائیں، بات آپ کی ہو جائے، تو پھر آپ ان سے آنے کا وعدہ کریں کہ جب بھی 3 مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھیں گے آیت کریمے کا، تو پھر وہ حاضر ہوں، تو پھر وہ حاضر ہو جایا کریں گے، اور جو بھی آپ ان کو کام کہیں گے اللہ کے حکم سے، وہ آپ کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گلاب جامن پھر بچوں میں تقسیم کر دیں، خود نہ کھائیں، بچوں میں تقسیم کریں۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، عملیات بہت خاص ہوتی ہیں اور ان کو کرنے میں تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خود آپ کے لیے حصار بھی کروں، محنت بھی کروں، تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام عمل اور عملیات مدرسہ فاطمہ زہرا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ بھی ایک اچھے عامل بنیں، نہ کہ غلط قسم کے جھوٹے، مکار اور ڈھونگی عامل بننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی عامل ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، تو غلط عامل لوگوں سے دور رہیں، اور غلط عامل لوگوں، خاص کر بہنوں سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو غلط عامل لوگ ہیں ان سے دور رہیں، ان سے اجتناب کریں۔ وہ آپ کی عزت تک کو بھی، آپ کی آبرو تک کو بھی جو انسا ہے سیف نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، بہت سی ایسی بہنوں کی باتیں ہیں جو میں لائیو شیئر نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ کی بہن بیٹی بھی اس مسئلے میں عامل لوگوں سے رابطے میں ہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے، عامل لوگوں سے دور رہیں۔ استخارہ روحانی علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔